السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں کہ آپ ایک کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو نکلنے والے ہیں۔ میں ریسنٹلی میرا لاگ ڈالی تھی تو مجھے کمنٹ آیا کہ ہماری کہانی بھی سناؤ آپ کی زبانی، تو میں آج سنانے والی ہوں، تو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا آمینہ۔ آمینہ کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن اس کی زندگی نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ اس کے والد کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ صرف 8 سال کی تھی۔ گھر میں صرف اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا۔ برسات آتی تو چھت ٹپکتی تھی، سردی آتی تو ہوا اندر گھس جاتی تھی، مگر سب سے زیادہ درد غریبی نہیں تھی، درد تھا مجبوری کا۔ ہر صبح آمینہ دوسروں کے گھر برتن دھوتی، کپڑا صاف کرتی تاکہ شام کو تھوڑا سا چاول گھر لے آئیں۔ ماں بیمار رہتی تھی، کھانسی اتنی زیادہ تھی کہ رات بھر سوتی نہیں تھی۔ ایک دن ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، اگر میں نہ رہوں تو اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، آپ ایسے باتیں مت کرو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر آمینہ اندر سے جانتی تھی ان کے پاس دوا کے پیسے بھی نہیں تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ترس کھاتے تھے۔ کچھ لوگ تو مذاق بھی اڑاتے، بیچاری اس کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ آمینہ چپ رہتی کیونکہ جواب دینے کی ہمت اس کے اندر مر چکی تھی۔ ایک دن وہ شہر گئی کام ڈھونڈنے، بہت جگہ گئی، مگر ہر جگہ ایک ہی سوال ہوتا، پڑھی لکھی ہو؟ اور جب وہ نہیں رہتی دروازہ بند ہو جاتا۔ دھوپ بہت تیز تھی، پاؤں جل رہے تھے، پیٹ میں بھوک تھی، مگر اسے گھر لوٹانا تھا کیونکہ اس کا بھائی اس کا انتظار کرتا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کچھ امیر لڑکیاں ہنستے ہوئے شاپنگ کر رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مہنگی چیزیں تھیں اور آمینہ کے ہاتھ خالی۔ اس نے صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، میں کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ اس رات گھر میں صرف آدھی روٹی تھی۔ ماں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو، مگر آمینہ جانتی تھی ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امی، ماں کبھی بھوکی نہیں سوتی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ دن گزرتے گئے، مشکلیں بڑھتی گئی۔ ایک دن گھر کا کرایہ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ مالک گھر آیا اور چلانے لگا، اگر کل تک پیسے نہیں دیے تو گھر خالی کر دو۔ آمینہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، تھوڑا وقت دے دو، مگر غریب کی بات کون سنتا ہے۔ اس رات آمینہ بہت روئی۔ وہ چپکے سے گھر کے باہر بیٹھی رہی، چاند کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا غریب کو جینے کا حق نہیں ہوتا؟ اگلے دن وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ وہاں 12 گھنٹے کام ہوتا تھا، ہاتھ جل جاتے، کمر ٹوٹ جاتی، مگر پیسہ بہت کم ملتا۔ فیکٹری کا مالک بھی اکثر اسے ڈانٹتا، تیز کام کرو۔ کبھی کبھی آمینہ باتھ روم میں جا کر چپکے سے رو لیتی۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ آمینہ انہیں ہاسپٹل لے گئی، مگر ڈاکٹر نے کہا، پہلے پیسہ جمع کرو۔ آمینہ نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز ڈاکٹر صاحب، میری ماں کو بچا لو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مگر ڈاکٹر نے نظر پھیر لی۔ اس وقت آمینہ کو محسوس ہوا کہ غریب انسان کی زندگی کتنی سستی ہوتی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر ٹوٹ کر روئی۔ اس کے چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور بولا، آپی، امی ٹھیک ہو جائے گی نا؟ آمینہ نے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، ہاں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، مگر اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔
اس دن آمنہ کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ گھر میں صرف خاموشی تھی اور اس خاموشی میں ایک لاچار لڑکی چیخے چھپی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد آمنہ اور زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اب اس کے بھائی کی ذمہ داری صرف اس پر تھی۔ وہ دن میں کام کرتی، رات کو سلائی کرتی، کبھی کبھی بنا کھائے سو جاتی۔ ایک رات اس کا بھائی بولا، آپی جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، میں آپ کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر آمنہ رو پڑی۔ اس نے اپنے بھائی کو گلے لگا دیا۔ اس نے پہلی بار لگا شاید زندگی ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ سال گزرتے گئے۔ آمنہ نے ہر تکلیف سہی، ہر درد چھپایا، مگر ہار نہیں مانی۔ اور ایک دن اس کا بھائی پڑھ لکھ کر آفیسر بن گیا۔ جب وہ پہلی سیلری لے کر گھر آیا، اس نے آمنہ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے اور کہا، یہ میری نہیں، آپ کی محنت ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، دیر ضرور لگتی ہے مگر تو سب دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نے اسے ایک بات سکھا دی، بے چار لوگ کمزور نہیں ہوتے، بس ان کے درد زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ رہی آمنہ کی سٹوری۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے اینڈ تک اسے سنا اور غور کیا۔ تو چلیے ہم اور ایک کہانی سنتے ہیں، آپ کی کہانی میری زبانی۔ رات کا وقت تھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے کبھی کبھی پورا آسمان روشن ہو جاتا اور پھر اندھیرا اور گہرا لگنے لگتا۔ ایک پرانے سے گھر کے کونے میں 18 سال کی ایک لڑکی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کا نام تھا ثنا۔ اس کی آنکھیں لال تھی، شاید رو رو کر تھک چکی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ امی پانی پی لو، ثنا نے دھیمی آواز میں کہا۔ ماں نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ بیٹا، گھر میں پانی بھی کتنا بچا ہے؟ ثنا چپ ہو گئی۔ گھر میں نہ ریشن تھا، نہ دوا، نہ کوئی سہارا۔ ثنا کے والد 5 سال پہلے دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد جیسے گھر کی ہر خوشی بھی چلی گئی تھی۔ پہلے لوگ ہمدردی کرتے تھے، بیچاری چھوٹی سی بچی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ آپ لوگ صرف دیکھتے تھے، سمجھاتے کوئی نہیں تھا، سمجھتا کوئی نہیں تھا۔ ثنا صبح 5 بجے اٹھتی تھی، دوسروں کے گھر صفائی کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور شام تک اتنی تھک جاتی کہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن گھر آتے ہی پھر ماں کے پاس بیٹھ جاتی، کبھی ماں کے پیر دباتی، کبھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتی، اور جب ماں سو جاتی تب چپکے سے اندھیرے میں بیٹھ کر رو لیتی۔ اس کی زندگی میں ایک ہی ڈر تھا، یا اللہ، میری ماں کو مجھ سے مت چھیننا۔ ایک دن ثنا کا چھوٹا بھائی بخار میں جل رہا تھا۔ آپی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ثنا نے اسے اپنی پرانی چادر میں لپیٹ لیا، خود پوری رات بنا چادر کے بیٹھی رہی۔ صبح وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پلیز میرے بھائی کو دیکھ لیجئے، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے سیدھا جواب دیا، پہلے فیس جمع کرو۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، اللہ کے لیے۔ مگر وہاں کسی کو اس کی مجبوری نظر نہیں آئی۔ وہ بھائی کو کندھے پر اٹھا کر گھر لے آئی۔ راستے بھر لوگ دیکھتے رہے مگر کسی نے مدد نہیں کی۔ اس رات ثنا نے اپنی ماں کو چپکے سے روتے دیکھا۔ ماں، کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے آنسو صاف کیے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی ابھی بچی ہے اور اتنا سب سہ رہی ہے۔ ثنا ماں کے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن گھر کا مالک آیا، 3 مہینے کا کرایہ باقی ہے، اگر کل تک پیسے نہیں دیے تو گھر خالی کر دینا۔ ثنا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ مگر غریب کی مجبوری کا مذاق دنیا بہت آسانی سے بنا لیتی ہے۔ اس رات ثنا چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ، کیا میری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے پاس روح بچتی ہے، ہمت نہیں۔
اگلے دن ثنا کو ایک کپڑوں کی فیکٹری میں کام مل گیا۔ 12 گھنٹے کا کام، بہت کم پیسہ، مشین کی آواز، لوگوں کی چیخیں اور بے عزتی۔ فیکٹری کا مینیجر اکثر چلاتا، کام تیز کرو۔ کبھی کبھی وہ اتنی تک جاتی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ ایک دن مشین سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا، خون نکل رہا تھا، مگر مینیجر بولا ڈرامہ مت کرو۔ اس وقت ثنا کو محسوس ہوا کہ غریب لوگوں کا درد کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک رات جب وہ گھر آئی تو ماں زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی، وہ چیخ پڑی۔ پڑوسی کی مدد سے ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دے کر کہا ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ 2 لاکھ۔ یہ سنتے ہی ثنا کی سانسیں رک گئی۔ 2 لاکھ! اس نے زندگی میں کبھی اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر روتی رہی۔ لوگ آتے جاتے رہے مگر اس کے آنسو کسی نے نہیں دیکھے۔ تب ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس آئی اور اپنی چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آپی، آپ رو مت۔ ثنا اور زیادہ رو پڑی۔ کبھی کبھی چھوٹی سی محبت بھی انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ ثنا نے ہر جگہ مدد مانگی، کسی نے منع کر دیا، کسی نے تانے دیے۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر اتنی پرابلم ہے تو کسی امیر آدمی سے شادی کر۔ یہ سن کر ثنا کو لگا جیسے کسی نے اس کی عزت کو کچل دیا۔ وہ گھر آ کر بہت روئی۔ ماں نے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا بیٹا، غریبی گناہ نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد ماں کی طبیعت اور خراب ہو گئی۔ اس رات ماں نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور میں چلی جاؤں تو ٹوٹنا مت۔ امی پلیز ایسا مت بولو، تم بہت بہادر ہو۔ اور پھر ماں کی سانسیں دھیرے دھیرے رک گئی۔ ثنا چیخ کر رو پڑی۔ امی! اس کی چیخ نے پورا گھر ہلا دیا۔ اس رات ایک بیٹی صرف اپنی ماں کو نہیں، اپنی پوری دنیا کو کھو بیٹھی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ثنا بالکل خاموش ہو گئی۔ نہ وہ پہلے کی طرح بولتی، نہ ہنستی تھی، بس روز کام کرتی اور رات کو ماں کی پرانی چادر کو گلے لگا کر روتی۔ اس کا چھوٹا بھائی اب اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ ایک دن بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا آپی، آپ میرے لیے ماں جیسی ہو۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے۔ اس نے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اس دن اس نے ڈیسائیڈ کیا چاہے زندگی کتنا بھی درد دے وہ ہار نہیں مانے گی۔ سال گزرتے گئے۔ ثنا نے اپنے بھائی کو پڑھایا، اس کے لیے خود بھوکی سوتی رہی، مگر اس کی فیس کبھی نہیں رکی۔ اور پھر ایک دن اس کا بھائی آفیسر بن گیا۔ وہ گھر آیا اور پہلی سیلری ثنا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آپی، یہ میری نہیں، آپ کی محنت ہے۔ ثنا رو پڑی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے بہت رلایا مگر اکیلا کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اس دن بہت سالوں بعد ثنا دل سے مسکرائی۔ اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی پریشانی ہے، ہارنا نہیں۔ کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین دیتا ہے۔ تو پلیز اگر آپ کو اور بھی آپ کی کہانی میری زبانی سننا ہے تو مجھے کمنٹ کریں اور آپ کی کہانی بتائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میری زبانی آپ تک میں یہ کہانی پہنچاؤں سب کو، ہے نا، اور لوگوں کو موٹیویٹ کروں۔ تو میں آپ کو اور ایک سٹوری سنانے جا رہی ہوں، آپ کی کہانی میری زبانی۔ رات کے قریب 2 بج رہے تھے۔ پورا شہر سو رہا تھا۔ ہوا چل رہی تھی، گلیوں میں کتے بھونک رہے تھے اور دور کہیں بارش کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے اندر ایک لڑکی جاگ رہی تھی۔ اس کا نام تھا ہیبا۔ صرف 19 سال کی عمر، لیکن آنکھوں میں اتنا درد تھا ایسی پوری زندگی رو چکی ہو۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ ماں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر کھانسی کے ساتھ ایسا لگتا جیسا ان کا سینہ پھٹ رہا ہو۔ ہیبا نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ امی، دھیرے دھیرے پانی پی لو۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ تو تھک گئی ہوگی بیٹا۔ ہیبا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔
مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ گھر میں صرف آدھا پیکٹ چاول بچا تھا، دوا ختم ہو چکی تھی، بجلی کا بل 3 مہینے سے پینڈنگ تھا، اور سب سے بڑی بات ان کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ ہیبا کے والد ایک مزدور تھے، بہت محنتی آدمی، غریب ضرور تھے مگر دل کے امیر۔ ہیبا کو یاد تھا بچپن میں جب وہ روتی تھی تو اس کے ابو اسے کندھے پر بیٹھا کر کہتے، میری بیٹی کبھی نہیں روئے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن فیکٹری میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے والد کبھی گھر واپس نہیں آئے۔ اس دن کے بعد ہیبا کی ماں بالکل بدل گئی۔ وہ پہلے بہت ہنستی تھی مگر اب زیادہ تر چپ رہتی۔ کبھی کبھی رات کو چپکے سے اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر روتی رہتی، اور ہیبا، اس نے بچپن وہی ختم کر دیا تھا۔ صبح 5 بجے ہیبا اٹھتی، پہلے ماں کے لیے چائے بناتی، پھر چھوٹے بھائی کو اسکول بھیجتی اور خود کام پر چلی جاتی۔ وہ لوگوں کے گھر صفائی کرتی، کہیں برتن، کہیں پوچھا، کہیں کپڑے۔ کبھی کبھی لوگ اسے نیچا بھی دکھاتے۔ ایک عورت ہر روز چلاتی، کام ڈھنگ سے کیا کرو۔ ہیبا سر جھکا کر جی کہہ دیتی، کیونکہ غریب لوگوں کے پاس عزت بچانے کا وقت نہیں ہوتا، انہیں پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ ایک دن ہیبا گھر آئی تو دیکھا اس کی ماں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ امی کیا ہوا؟ ماں نے ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا، ہاسپٹل کا بل۔ ہیبا کا رنگ اڑ گیا۔ یہ اتنے پیسے؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہیبا نے کاغذ کو زور سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اس رات ہیبا سو نہیں سکی۔ وہ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ یا اللہ، میں اور کتنا صبر کروں؟ آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا اکیلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اگلی صبح ہیبا نے ہر جگہ مدد مانگی، کسی رشتہ دار کے گھر گئی، کچھ پیسے چاہیے تھے، لیکن جواب ملا، ہمارا بھی خرچہ بہت ہے۔ کسی نے فون اٹھانا بند کر دیا، کسی نے ملنا بند کر دیا۔ اس دن ہیبا کو سمجھ آیا، غریبی صرف پیسے کی کمی نہیں ہوتی، غریبی انسان کو اکیلا بھی کر دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی طبیعت اور خراب ہوتی گئی۔ ایک رات ماں نے ہیبا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، بیٹا اگر میں نہ رہوں تو۔ امی پلیز۔ ہیبا زور زور سے رونے لگی۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو بہت مضبوط ہے۔ میں مضبوط نہیں ہوں امی، میں بہت ڈرتی ہوں۔ یہ کہہ کر ہیبا ماں کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس رات دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو پکڑ کر روتے رہے، جیسے دونوں کو پتا ہو وقت ہاتھ سے نکل جا رہا ہے۔ 2 دن بعد ہیبا کا چھوٹا بھائی اسکول سے روتا ہوا گھر آیا۔ آپ ہی ٹیچر نے فیس مانگی ہے۔ ہیبا چپ ہو گئی، اس کے پاس صرف 70 روپے بچے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، تو فکر مت کر، تیری فیس جمع ہو جائے گی۔ مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اس رات اپنی ماں کی پرانی چوڑیاں بیچ دی، صرف اس لیے تاکہ اس کا بھائی پڑھ سکے۔ جب وہ گھر آئی تو ماں نے خالی ہاتھ دیکھے اور سمجھ گئی۔ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ چوڑیاں تمہارے ابو نے دی تھی۔ ہیبا چپ رہی۔ کبھی کبھی محبت سیکریفائس بن جاتی ہے۔ مہینے گزرتے گئے۔ ہیبا دن میں کام کرتی، رات میں سلائی کرتی اور کبھی کبھی بھوکی سو جاتی، لیکن ماں اور بھائی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی۔ ایک رات اس کے بھائی نے اٹھ کر پانی پینے آیا۔ اس نے دیکھا ہیبا کچن میں چپکے سے رو رہی ہے۔ آپ ہی، ہیبا نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا آپ ہی؟ آپ ہمیشہ روتی کیوں ہو؟ یہ سن کر ہیبا ٹوٹ گئی۔ اس نے بھائی کو گلے لگا لیا اور صرف اتنا کہا، کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ دن آیا جس دن ہیبا سب سے زیادہ ڈرتی۔ ماں کی سانسیں رک گئی۔ ہاسپٹل لے جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ ہیبا ماں کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی، امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ماں نے دھیرے سے کہا،
اللہ تمہارا ہمیشہ خیال رکھے۔ اور پھر ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ امی ہبا چیخ پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ اس دن ایک لڑکی نے صرف اپنی ماں نہیں کھوئی، اس نے اپنی دنیا کھو دی تھی۔ اس کے بعد ہبا بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی، بس روز کام کرتی اور رات کو ماں کی چادر کو گلے لگا کر سوتی۔ کبھی کبھی چپکے سے ماں کی تصویر سے بات کرتی، امی آج بہت تھک گئی ہوں، امی آج آپ کی بہت یاد آ رہی، اور پھر خود ہی رو پڑتی۔ سال بیت گئے، اس کا بھائی بڑا ہو گیا، اس نے محنت کی، پڑھائی کی اور ایک دن آفیسر بن گیا۔ جب وہ پہلی سیلری لے کر گھر آیا تو اس نے سارا پیسہ ہبا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آج ابو کے سپنا پورا ہو گیا۔ ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے لگا جیسے کہیں دور اس کی ماں مسکرا رہی ہو۔ اور بہت سالوں بعد ہبا دل سے روئی نہیں، دل سے مسکرائی۔ تو آپ بھی اپنے کمنٹ آپ کی کہانی مجھے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ میں میری زبانی آپ کی کہانی سنانے کی کوشش کروں گی اور دیکھیں گے کس کس کی کہانی کس کس کی دل چھو لیتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے لیے انتظار کریں۔ السلام علیکم۔ سنیے اور ایک کہانی، آپ کی کہانی میری زبانی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگ اپنی اپنی ٹرینز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بھیڑ کے بیچ ایک لڑکی بالکل چپ کھڑی تھی۔ اس کا نام تھا نور۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی چٹھی تھی اور آنکھوں میں اتنا درد جیسے کسی نے اس کا دل توڑ کر واپس اس کے ہاتھ میں رکھ دیا ہو۔ ٹرین کی آواز پاس آ رہی تھی، مگر نور کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کی زندگی بالکل الگ ہوا کرتی تھی۔ نور ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، بہت سمپل لڑکی تھی، نہ زیادہ دوست نہ زیادہ خواہشیں۔ اس کی دنیا صرف اس کی ماں تھی۔ اس کے والد بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ ماں نے سلائی کر کے نور کو بڑا کیا۔ نور اکثر ماں سے کہتی، امی ایک دن میں بہت پیسے کماؤں گی، آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ماں مسکرا کر کہتی، مجھے صرف تیری خوشی چاہیے۔ نور کالج جاتی تھی اور ساتھ میں پارٹ ٹائم کام بھی کرتی تھی۔ زندگی مشکل ضرور تھی مگر سکون تھا۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں آیا۔ آیان کالج میں نیا تھا۔ پہلی بار نور نے اسے لائبریری میں دیکھا۔ وائٹ شرٹ، ہلکا سا اسمائل اور آنکھوں میں عجیب سی سافٹنیس۔ نور نے صرف ایک سیکنڈ اس کی طرف دیکھا اور پھر نظر جھکا لی، مگر آیان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد دھیرے دھیرے دونوں کی بات ہونے لگی۔ پہلے بکس، پھر کلاسز، پھر زندگی۔ آیان نور کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور نور بنا چھتری کے کھڑی تھی۔ آیان اس کے پاس آیا اور بنا کچھ کہے اپنی امبریلا اس کے اوپر کر دی۔ تم بھیگ جاؤ گی، نور نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ اور تم؟ آیان ہنس پڑا۔ میں اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہوں۔ اس دن نور بہت دنوں بعد دل سے ہنسی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ نور کو پہلی بار لگا کہ شاید اللہ نے اس کی زندگی میں بھی خوشی لکھی ہے۔ ایک رات آیان نے نور سے کہا، نور اگر ایک دن میں تم سے دور چلا جایا تو؟ نور ہنس پڑی، تم فلمی باتیں بہت کرتے ہو۔ آیان چپ ہو گیا۔ کاش نور سمجھ پاتی کہ اس کی آنکھوں میں اس وقت کتنا درد تھا۔ ایک دن نور گھر آئی تو دیکھا ماں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ امی ہاسپٹل لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا انہیں سیریس ہارٹ پرابلم ہے، آپریشن کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے۔ نور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے ہر جگہ کوشش کی، لون مدد ریلیٹیوز، مگر کوئی کام نہیں بنا۔ اس رات نور ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تب آیان آیا۔ اس نے چپ چاپ نور کے پاس بیٹھ کر کہا، میں ہوں نا۔ نور بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں امی کو نہیں کھونا چاہتی۔ آیان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر لیا، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد آپریشن ہو گیا، نور کی ماں بچ گئی۔ نور کو لگا سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصلی طوفان ابھی باقی تھا۔ ایک شام آیان نے نور کو ملنے بلایا۔ وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔
چہرہ اداس، آنکھیں نم۔ نور، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ نور مسکرا کر بولی، کیا ہوا؟ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ جیسا وقت رک گیا۔ نور صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ نور زور زور سے سر ہلانے لگی۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ ایان رو پڑا۔ خاص جھوٹ ہوتا۔ نور اس کے سینے سے لگا کر بہت روئی۔ اس رات دونوں نے صرف ایک دوسرے کو پکڑ کر وقت گزارا۔ جیسے دونوں جانتے ہو، محبت کبھی کبھی ادھوری بھی رہ جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ایان کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ دوائی، ہاسپٹل، پریئر، اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایان نے نور کو ایک چٹھی دی۔ اگر کبھی میں نہ رہوں تو یہ پڑھنا۔ نور نے فوراً منع کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ ایان مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی۔ پھر وہ دن آیا جس دن نور سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ ہاسپٹل کے روم میں مشینز کی آواز آ رہی تھی۔ ایان بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نور اس کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ایان نے مشکل سے مسکرا کر کہا، نور تم بہت اچھی ہو۔ ایان پلیز ایک وعدہ کرو، کیا میرے بعد بھی جینا؟ نور ٹوٹ گئی اور کچھ دیر بعد مشین کی آواز سیدھی لائن میں بدل گئی۔ نور کی دنیا ختم ہو گئی۔ 3 مہینے بعد نور وہی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایان کی وہ آخری چٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چٹھی کھولی۔ اس میں لکھا تھا، نور، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب میں تمہارے پاس نہیں ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی، اور جب بھی بارش ہوگی سمجھنا میں تمہارے پاس ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بہت دنوں بعد اسے لگا ایان سچ میں اس کے پاس ہے۔ تو یہ رہی تھی آپ کی کہانی میری زبانی۔ تو ایسی انٹرسٹنگ اور ایموشنز اور دل کو چھونے والی کہانیاں، اسٹوری آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بتائیں آپ کی بھی کہانی کیا ہے، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ میں وہ بھی سنانے کی کوشش کروں گی۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ اسٹوری بورنگ ہے، کچھ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ نئے ٹاپک، نئے کنٹینٹ لا سکوں۔ تو پلیز میرا انسٹاگرام، فیس بک ID بھی ہے، تو چینل کو سبسکرائب، فالو ضرور کریں اور ویرائٹی اسٹوری سنیں اور دیکھیں انشاءاللہ آگے کہاں تک کہانی جاتی ہے نا۔ تو میں ہمیشہ آپ سے ہر ایک بات شیئر کرتی ہوں، یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ابو امی کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اگر ابو امی خوش تو اللہ خوش، اللہ خوش تو آپ خوش، ہے نا۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہماری مشکل بڑی ہے، لیکن نہیں، جب میں میرے سے نیچے، مطلب ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی آئی تھی، اس کے 2 بچے تھے، چھوٹے بچے، ایک 6 مہینہ، ایک 1.5 سال۔ ان کو دیکھ رہی تھی میں، ان کے ہسبینڈ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر بھی وہ ہار نہیں مانی، رینٹ کے گھر میں رہ کر، ماں نہیں، باپ نہیں، پھر بھی اپنی زندگی بچوں کے لیے جی رہی ہے۔ تو ایسے لڑکیوں کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتی ہوں، موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ بھی، آپ کی کہانی ایسی ہی ہے تو پلیز کمنٹ کریں۔ دیکھیں، ہم بھی کوشش کریں کہ لوگ اکیلے نہیں رہتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ کتنے ہوں گے، کتنے لوگوں کا سپنا ہوگا کہ آپ جیسی زندگی گزارا ہے نا۔ تو زندگی کو آسان کریں، مشکل نہ کریں۔ میں بھی ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ میری زندگی بہت پریشانی سے گھری ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں تو تب عقل آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں بولتی ہوں کہ میں انفلوئنسر ہوں، میں یوٹیوبر ہوں، میں ادھر بڑی باتیں پھینک رہی ہوں۔ میں صرف آپ کی کیا بولوں، جو دل کی تکلیف ہے اس کو میں تھوڑا کم کرنا چاہتی ہوں، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں کامیڈی ویڈیوز بھی بناتی ہوں کبھی۔ تو آپ کو کیسا لگا میری اسٹوری؟ میں نے لاگ ڈالا تھا میری اسٹوری کا، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کی اسٹوری بھی ڈالوں، آپ کی کہانی میری زبانی، ہے نا۔ اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہو تو پلیز سپورٹ کریں۔ میرے بھی 3 پیارے سویٹ بچے ہیں،
تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کا دن کیسے گزرا اور آپ کی سٹوری کیا ہے. آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کریں. میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اچھی طرح سے اور بھی بولنے کی کوشش کروں، ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں اور آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں، کیونکہ انسٹاگرام فیس بک میں تو الحمدللہ میری فیملی 200K کے پاس آ رہی ہے. تو میں انشاءاللہ سوچتی ہوں کہ یوٹیوب میں بھی میں آگے بڑھوں، مجھے سپورٹ کریں اور مجھے پیاری پیاری اچھی سویٹ کمنٹ آ سکیں. اور ادھر مجھے سچی میں بہت کام پڑے، وہ چھوڑ کے میں ویڈیو بناتی ہوں. سچی میں پہلے ویڈیو بناتی ہوں، اس کے بعد میں کام بھی کر لیتی ہوں. تو پلیز 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 سپورٹ کریں. انشاءاللہ لائیو آنے کی بھی کوشش کرتی ہوں میں. آپ لوگ نہیں آتے ہیں تو آج رات کو ہوا تو انشاءاللہ 10:30 کو لائیو آنے کی کوشش کرتی ہوں. ابھی دیکھو بچے بھی آ گئے ہیں، میرا ایڈیٹنگ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ، پھر ملیں گے. تب تک میرے لیے، میرے فیملی کے لیے، میرے ابو امی کے لیے دعا کریں. میں بھی خود کا ایک گھر لوں، اس کے لیے دعا کریں، ہے نا. مجھے پتہ ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں گے. تو چلیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور ہاں، اور ایک بات، زندگی میں کچھ بھی ہو جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں نا، ان کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ وہ انسان بہت زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے. اگر آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو سوچو کہ آپ نے سب کچھ کھو دیا، ہے نا. اوکے انشاءاللہ